آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے عظیم اور ایمان افروز واقعے کا ذکر کریں گے جسے سن کر اللہ پر بھروسہ اور یقین مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ دشمن دیکھتے رہ گئے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ ہے غار ثور کا تاریخی واقعہ جو ہجرت مدینہ کے دوران پیش آیا۔ اس واقعے میں بہادری ہے، صبر ہے، حکمت ہے اور اللہ کی مدد کا ایک عظیم درس بھی۔ تو آئیے چلتے ہیں تقریباً 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ کی طرف، جہاں اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب شروع ہونے والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن کفار قریش دین اسلام کے سخت دشمن بن چکے تھے۔ وہ ہر روز نئی سازشیں کرتے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ آخرکار انہوں نے یہ خطرناک فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ حملہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی فضا خوف اور سازش سے بھر چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسلام کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات کے اندھیرے میں مکہ سے روانہ ہو گئے۔ ہر قدم پر خطرہ تھا، لیکن یقین صرف اللہ پر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک پر اسرار پہاڑ جبل ثور کی طرف گئے۔ اسی پہاڑ میں ایک غار تھا جسے آج ہم کہتے ہیں غار ثور۔ یہ غار بہت چھوٹا اور تنگ تھا، لیکن حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم 3 راتیں یہاں قیام کریں گے۔ کفار مکہ ہر طرف تلاشی میں لگے ہوئے تھے۔ انعام بھی رکھا گیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ وہ کھوجتے کھوجتے اسی غار کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خطرہ بالکل سر پر تھا۔ غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آہستہ آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ نیچے جھانک لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل لرز جاتے ہیں۔ 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر بعد میں ہجرت مدینہ کہلایا اور اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ بن گیا۔ 3 دن غار ثور میں قیام کے بعد آخرکار وہ وقت آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ دوسری طرف کفار قریش ابھی تک تلاش میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ جن لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ اسلام کے نور کو بجھا دیں گے، وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلے تو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھا، لیکن حقیقت میں اللہ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہی وہ سفر تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ چند سال بعد وہی اسلام جسے مٹانے کے لیے قریش نے ہر ممکن کوشش کی تھی، پورے عرب میں پھیل گیا، اور وہی مکہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا، بعد میں اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا۔ آج جب ہم غار ثور کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ کے اس چھوٹے سے غار میں صرف 2 انسان نہیں تھے، بلکہ وہاں ایک ایسی داستان لکھی جا رہی تھی جو قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ غار ثور آج بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن دکھائی دینے والے حالات بھی بدل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تھا غار ثور کا ایمان افروز اور تاریخ ساز واقعہ جس نے ہجرت مدینہ کی بنیاد رکھی اور اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب شروع کیا۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو حق پر ثابت قدم رکھ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمیں ایمان پر زندگی اور ایمان پر ہی موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ تاریخی بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اگر اس ویڈیو میں اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک درست اور سبق آموز بات پہنچائی جائے۔
اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔